16 مہینے گزر گئے کہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی، ابن غلام یہی نظام انہوں نے دیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ہوں عبدالباسط سواتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین اکرام، پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ لیڈروں کو دعوت نہیں دیتے تاکہ یکجہتی کے ساتھ ایک اعلان ہو سکے۔ دیکھیے احتجاج وہ کیسے کریں گے، وہ خود خوف میں مبتلا ہے۔ ان کا یہی خیال ہے کہ پاکستان میں حکومت میں آنے کے لیے امریکہ کی آشیرواد حاصل کرنا ضروری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اب تک ایک لفظ بھی نہیں کہا کہ امریکی سفارت خانے کو پتہ ہی نہ چلے، بلکہ الٹا امریکی ذمہ داران سے ان کے ملاقاتیں جاری ہیں، ان کے رات اور دن کے ملاقاتیں جاری ہیں۔ ہم نے ضرور یہی کیا کہ ہم نے جیسا ہی 7 اکتوبر کو یہ واقعہ ہو گیا، پھر 8 اکتوبر کو اسرائیل نے ان پر حملہ کیا تو جماعت اسلامی نے یکجہتی کا اعلان بھی کیا۔ جماعت اسلامی نے پھر ملین مارچ کراچی میں بھی کیا، جماعت اسلامی نے اسلام آباد میں ملین مارچ کیا۔ پھر ہم نے ایک قومی فلسطین کانفرنس بلائی جس میں پارلیمنٹ میں موجود تمام سیاسی جماعتوں کو ہم نے دعوت دی، مسلم لیگ کو بھی دعوت دی، پیپل پارٹی کو بھی دعوت دی، پی ٹی آئی کو بھی دعوت دی۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ ان سیاسی جماعتوں نے اپنا جو ہدف بنایا ہے وہ اقتدار کا حصول ہے، وہ مفادات ہے۔ کبھی مفادات کا تقاضا ہو تو بہن بھائی بنتے ہیں، کبھی مفادات کا تقاضا ہو تو آپس میں لڑتے ہیں، ایک دوسرے پر الزامات لگاتے ہیں۔ الیکشن اب جو قریب آ رہے ہیں تو جماعت اسلامی کی تیاری کیسی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس دفعہ جماعت اسلامی کتنی سیٹیں جیتنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ کہ جماعت اسلامی یہی چاہتی ہے کہ ایک شفاف الیکشن یقینی ہو جائے۔ جماعت اسلامی نے 70% حلقوں میں اپنے امیدواران کھڑے کیے ہیں۔ جماعت اسلامی نے اپنے چناؤ کا یہ عمل مکمل کیا ہے، اور جہاں کوئی 30% باقی ہے اس پر یہ عمل جاری ہے۔ لیکن ہمارا یہ بھی ڈیمانڈ ہے کہ الیکشن کا یہ مرحلہ قوم کے لیے ایک آزمائش ہے۔ تو اگر قوم یہی چاہتی ہے کہ پاکستان کرپشن سے پاک ہو جائے، کرپشن میں عدل اور انصاف کی حکمرانی ہو جائے، اور پاکستان ایک ایسا ملک بن جائے جہاں امن ہو، جہاں خوشحالی ہو، جہاں امن و امان ہو، کشمیر کی آزادی کے لیے جدوجہد ہو، پھر آپشن تو جماعت اسلامی ہی ہے لوگوں کے لیے۔ اس لیے کہ باقی جو لوگ اس وقت میدان میں ہیں، 4-5 بار تو پیپل پارٹی نے حکومت کی ہے، 4 بار تو مسلم لیگ نے حکومت کی ہے، پی ٹی آئی نے حکومت کی ہے، ابھی 16 مہینے گزر گئے کہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی۔ سب نے مل کر کون سی ایسی جماعت ہے جو اس حکومت کا حصہ نہیں تھی؟ لیکن اس کے باوجود بھی اگر اس وقت بھی مہنگائی کے ایک آگ ہے جس میں پوری قوم جل رہی ہے، تو اس تباہی اور بربادی کا ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے، یہی جماعتیں ہیں جو بار بار اقتدار میں آتی ہیں، ڈیلیور نہیں کر پاتی، مافیاز ہے جو اپنے پراپرٹیز میں، اپنے بینک اکاؤنٹ میں، اپنے کارخانوں میں، اپنی جائیدادوں میں، باہر ملک سے باہر کی جائیدادوں میں اضافے تو کر جاتے ہیں، لیکن عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملتا، غریب آدمی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ جو ایم کیو ایم ہے آپ کی حریف جماعت، وہ نون لیگ اور سندھ میں جی ڈی اے کے ساتھ مل کے کر رہی ہے، تو ان اتحادوں سے آپ کیا سمجھتے ہیں، جماعت اسلامی کو نقصان ہوگا یا فائدہ؟ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اور ایم کیو ایم بھی ایک ہو جائے تاکہ کنفیوژن کا خاتمہ ہو اور لوگوں کو پتہ چلے کہ حقیقت میں ایک ہی چیز ہے۔ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے غلام ابن غلام یہی نظام انہوں نے دیا ہے۔ ان نگران حکومتوں کے دور میں ہونے والے الیکشن جو ہیں وہ صاف اور شفاف ہوں گے؟ ہمارا ڈیمانڈ ہے کہ صاف اور شفاف، اگر یہ نہیں کیا انہوں نے تو یہ بہت بیمانی ہوگی اور یہ اپنے حلف کے تقاضوں سے انحراف ہوگا، یہ آئین سے بھی بے وفائی ہوگی۔ یہ ان کا اخلاقی فرض ہے، آئینی فرض ہے کہ شفاف الیکشن کو یقینی بنا لیں۔ ہمیں اس پر افسوس ہے کہ انہوں نے نگران حکومتوں میں انہی لوگوں کو لیا جن کے وفاداریاں بالکل سب کو معلوم ہیں، جو پرانی حکومتوں کا حصہ رہے۔ تو کہ آپ کو اتنے بڑے پاکستان میں غیر جانبدار لوگ نہیں ملتے تھے، باکردار لوگ نہیں ملتے تھے کہ ان لوگوں کا سہارا آپ نے لیا؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ الیکشن شفاف نہیں ہوا تو نہ جمہوریت چلے گی، نہ ملک مستحکم ہوگا، نہ لوگ اس کے نتیجے کو قبول کریں گے، اور آپ وقت سے پہلے اس الیکشن کو متنازع بنائیں گے۔ تو ہم الیکشن کمیشن سے بھی یہی کہتے ہیں کہ غیر جانبدار رہ کر ایک شفاف الیکشن کا انعقاد یقینی بنانا آپ کا چوائس نہیں ہے، آپ کا آئینی فرض ہے۔ اس فرض کو نہیں نبھاؤں گے تو لوگ ضرور پوچھیں گے۔ اچھا سراج الحق صاحب، یہ فرمائیے گا کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا سیاسی مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں؟
नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो इस वक्त हो रहा है वो ऐसे लग रहा है, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लीडरान ये भी कहते हुए दिखाई देते हैं कि ये पिछली हुकूमत की कंटिन्यूटी है। कहने का मतलब कि ये जो हो रहा है निगरान हुकूमत की निगरानी में हो रहा है, ये खुद से कुछ भी नहीं हो रहा है। नाज़रीन कराम, सिराजुल हक साहब ने भी बड़ी खूबसूरत बात की थी कि ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज या PDM का जो टोला था, उस हवाले से उन्होंने कहा था कि ख़ास तौर पर नून लीग ये गुलाम इब्न गुलाम है, चूँकि इन लोगों को ज़ाती तौर पर ज़ाती मुफाद तो अहम है, लेकिन मुल्की मुफाद इनको कभी अहम नहीं रहा। अगर ये मुल्की मुफाद के बारे में सोचते तो मुल्क आज यहाँ नहीं, बहुत आगे होता और मुल्क हमारा तरक्की याफ्ता होता। आजकल तो पिछड़े हुए देशों में हमारी गिनती होती है। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 16 माह की हुकूमत के दौरान मुल्क के अंदर जो महंगाई का और जुल्म का तूफ़ान बरपा रहा, वो सबके सामने, वो खबर किसी से डकी छुपी नहीं है। अगर यही सिचुएशन आगे भी रहती है और इंतखाबात हो जाते हैं तो क्या दीगर पार्टियां मानेगी? मेरे ख्याल से इस चीज़ पर सबको सोचना चाहिए और इसका बेहतर हल निकालना चाहिए। मिसाक मईशत पे बात करें, मिसाक जमहूरियत पे बात करें और तमाम पार्टियों को मिल बैठकर, बल्कि तमाम स्टेक होल्डर को मैं कहूँगा मिल बैठकर इसका बेहतरीन हल निकालना चाहिए, ताकि तमाम सियासी पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, वो खुलकर खेल सकें और फिर उसके बाद अवाम जिसको मुंतखब करे वो हुकूमत बना ले। नाज़रीन कराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।